مجنون چپیو پور شلیلا مجنیدا مجنون چپیو پور شلیلا مجنیدا ندا خو حقیقت کی بہلا مجنیدا ندا خو حقیقت کی بہلا مجنیدا معشوق چپا طائب کی پسرو بینو لمبی دو معشوق چپا طائب کی پسرو بینو لمبی دو عاشق بنو بیا سنگ پبل چامینی دو مجنون چپیو تو رشلیلا مینی دو ندا خو حقیقت کی بہلا مینی دو ندا خو حقیقت کی بہلا مینی دو داستا تخلیق خبری ویچ ما فزان کی رنگ کرے داستا تخلیق خبری ویچ ما فزان کی رنگ کرے دازا کا خو بغر سڑے پما مینی دو دازا کا خو بغر سڑے پما مینی دو مجنون چپیو تو ہر شلیلا مینی دو ندا خو حقیقت کی بہلا مینی دو ندا خو حقیقت کی بہلا مینی دو دا چاپی شنگوی وچ تک ملتا رسیدہ دا چاپی شنگوی وچ تک ملتا رسیدہ حسین چپ میدان کربلا مینی دو حسین چپ میدان کربلا مینی دو مجنون چپ عید کا دوسرا دن ہے. رات کو ہم یہاں پہنچے تھے اور صبح اٹھتے ہی دوست احباب جو ہے دودھ کھانے میں مصروف ہو گئے. پہلے تو ناشتہ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی نظر جیسے دودھ پہ پڑی تو ان سے سنبھالا نہیں گیا اور کچے دودھ کھانا شروع ہو گئے. تھوڑے تھوڑے اس میں پکے ہیں دانے کچھ کچھ ماشاءاللہ. آؤ بھائی ناشتہ کرو. صبح سویرے ہاں الناس مشغول ہے دودھ کھانے میں. ہمیں آپ نے ویڈیو پہ نہیں لے کر آئے. آپ کو بھی لے آئیں گے ہم. یہ آپ کے ساتھ جاتی نہیں ہے, یہ دودھ کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ اس کو کچا کھا رہے ہو. یہ کچا نہیں, اس میں کالے کالے بھی ہیں. چلو آگے چلو آگے چلو. یہ کیا چیز ہے؟ تو انار کے پھول لگ رہے ہیں. کچھ انار کے درخت ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں یہاں پہ. یہ کس چیز کا درخت ہے اتنا بڑا؟ رچی شیرے یہ آڑو کا درخت لگ رہا ہے. اور یہ ساتھ میں انجیر کا درخت ہے. یہ دیکھ رہے ہو آپ انجیر کی طرح لگ رہا ہے. ہاں انجیر ہی ہے لیکن ابھی موسم نہیں ہے. بہت بڑا درخت ہے ماشاءاللہ. یہ پھیلا ہوا ہے نا, بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک دفعہ میں نے سفید توت کھایا تھا, بہت مزیدار تھا. لیکن اس وقت یہاں پہ وہ نظر نہیں آ رہا. یہ پودینہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کزبرہ. کزبرہ پشتو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں مو کزبرہ دا بگدونس. یہ تو دھنیا ہے. نہیں دھنیا لگتا ہے یار. ہاں یہ دنیا ہے نا.
خود برا ہے وہ سامنے وہ قرات ہے کہ وہ بسل ہے بسل لگ رہا ہے. یہ بسل ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کرا کا نا. یہ جو ہے تھوم ہے، لہسن ہے. یہ کس کا درخت ہے؟ خوبانی کا. آ جائے تشریف لائیں، آگے اور دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ کیسے مزیدار انہوں نے اس کے لیے زمین ہموار کی ہے. یہ مین گیٹ جو ہے اس کے پاس یہ 2 درخت ہیں. یہاں پہ جو ہے نا سردیوں میں بیٹھا جاتا ہے، اور الفاہم بنانے کے لیے بنا ہوا ماشاءاللہ یہ خیمے ٹیپ کی بہت ہی خوبصورت مجلس ہے. خیر ہے چلی گئی. یہاں سے اب بار حقیقت دیکھ سکتے ہیں. کیسی ہے مجلس؟ مزیدار ہے. آئیے مہمانوں کے لیے بیٹھنے اٹھنے کے لیے باہر سے یہ اس ٹائپ کی ہے. یہ نصر اللہ بھائی موبائل میں کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پشتو زبان میں اس کو اشاڑی ہم کہتے ہیں، اور اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، خوبانی کہتے ہیں. خوبانی دکھا رہے ہیں. یہ دوسرا دروازہ ہے، یہاں سے انٹری ہوتی ہے. کچھ دیگے شیگے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور اس سائڈ پہ یہ الگ ہے ایک باغیچہ ہے. یہاں پہ بھی اخروٹ، خوبانی اور توت وغیرہ کے درخت ہیں. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا فارم بنایا ہوا ہے. یوم التوت. لگتا ہے ہمارا آج کا ناشتہ توت کے ساتھ ہوگا. ہاں ماشاءاللہ واہ. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. کار اسرا کر لے. اس کے ساتھ صحیح مضبوط کام کیا ہوا ہے تاکہ یہ نیچے کی طرف زیادہ نہ جھکے. جمال الطائف التوت. شوف التوت، شوف صوت العصافير. اس وقت ہم الہادہ طائف میں موجود ہیں. ہمارے قاری رسول اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ توت ہے لیکن ابھی صحیح طرح پکے نہیں ہیں. سبز ہے کچھ دانے اس میں سے، کالے بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے. عید مبارک، عید مبارک. اور یہ بھائی عزیز صاحب توت کھا رہے ہیں. کالے 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 توت کھاؤ.
جو آپ جگہ دیکھ رہے ہو یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے طائف میں، اور بعض لڑکوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک حدیقہ ہے، باغیچہ ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائے تھے آرام کے لیے۔ تو یہاں پر ایک نصرانی غلام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جن کا نام عداس تھا، تو اسی نسبت سے اس مسجد کا نام بھی مسجد عداس ہیں۔ اور یہاں آج بھی انگور جو ہے فروخت کیے جاتے ہیں۔ یہاں حدیقے کے باہر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے انگور بیچ رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اس نسبت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انگور کھائے تھے۔ یہ ہے مسجد عبداللہ ابن عباس، طائف کے مشہور شہراء پر واقع ہے۔ یہ مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ جلیل القدر صحابی مفسر قرآن تھے، اور یہ آپ کی طرف منسوب مسجد ہے، جو وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہے، لیکن اس کی جو پرانی عمارت کی جو روحانیت ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہو مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک مکتبہ بھی یہاں پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک بھی یہاں ہے، جس وجہ سے کثیر تعداد میں زائرین یہاں تشریف لاتے ہیں، مسجد کی زیارت کرتے ہیں، اور یہاں پر درس قرآن اور حفظ کے حلقات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد شہر طائف کی ایک مشہور اور اسلامی طرز پر بنائی گئی ایک معروف مسجد ہے، اور ماشاءاللہ اس میں وقت کے ساتھ اس میں جدت آئی ہے، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو پرانے دور کی روحانیت جو ہے وہ اب بھی اس مسجد میں باقی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شاید اسی دور کی ہے، زیادہ یعنی نئے دور کی آپ کو نہیں لگے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو پیلر وغیرہ ہیں، ان کا جو انداز ہے وہ کچھ الگ ہی ہے کہ اگر آپ ایک زاویے سے دیکھو گے تو آپ کو کافی دور تک پلر ہی پلر نظر آئیں گے۔ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک صف لمبائی میں ایسی ہے پلروں کی، اور اس طرف آپ دیکھو گے تو آپ کہیں گے کہ اس طرف پلر ہیں، بائیں طرف دیکھو گے تو آپ کو سیدھی ایک خط وہاں اس طرف نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ یہ ایک فن ہے جس کی بنیاد پر اس کی یہ تعمیر کی گئی ہے، اور جو ہے اس کے پلر وغیرہ کو ایک الگ انداز سے جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کافی تعداد میں اس میں پلر موجود ہیں۔ اس میں ایک صحن بھی ہے باہر، اور ماشاءاللہ یہ مسجد جو ہے بہت ہی خوبصورت شاندار بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو اس کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔